اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری ذوالقعدہ کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب آیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ کو کسی کا بھی خوف نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام کی خواب وحی ہوا کرتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچتے ہیں جسے ذوالحلیفہ کہتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں آئے، سارے صحابہ کو اکٹھا کیا، اور یہ سارے تقریباً 1400 سے 1500 کی تعداد تھی جو صحابہ کرام کی آپ کے ساتھ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے روانہ ہونا چاہتی تھی. کہ جب بھی خوف ہو دشمن کا، جنگ کی حالت ہو، تو پھر نماز کا طریقہ یہ ہوگا. صحابہ کرام جس جگہ پر پڑاؤ ڈالا وہاں پہ ایک کنواں، صحابہ کو پیاس لگی تھی، پانی ختم ہو، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ترکش کا تیر دیا اور کہا کہ جا کے اس کنویں میں پھینک دو. لہٰذا وہ پھینکا گیا، کنواں دوبارہ پانی سے لبالب بھر گیا. اور صحابہ کہتے ہیں ہماری 1400 کی تعداد نے خود بھی پانی پیا، اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا، اور پانی کم نہیں ہوا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. البتہ تحقیق اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دکھایا کہ تم ضرور بر ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ نے چاہا.
امن کے ساتھ سروں کو منڈواتے ہوئے اور بالوں کو کتراتے ہوئے، اور تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ جانتا ہے وہ جو تم نہیں جانتے، اور اس نے بنایا اس سے پہلے تمہارے لیے ایک قریبی فتح کو، اور وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ تمام دینوں پر غالب آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ۔ حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک و رازق ہے، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، اولاد عطا کرنے والا، دکھوں کو دور کر کے سکھ عطا کرنے والا، پریشانیوں کو دور کر کے خوشیاں عطا کرنے والا، تنگ دستیوں کو دور کر کے فراخیاں عطا کرنے والا، گناہوں کو دیکھ کے ان کی پردہ پوشیاں کر کے ان کو معاف کر دینے والا، جو ازل سے ہے اب تک رہے گا، اکیلا تھا، اکیلا ہے اور اکیلا ہی رہے گا، جس کا کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی شریک، کوئی ثانی، کوئی مثل، کوئی مثیل اور کوئی ہمسر نہیں ہے۔ وعلیٰ کل شیء قدیر ہے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ ریت کے ذرات کی تعداد سے واقف ہے، وہ درختوں کے پتوں کی تعداد سے اور ہر گرنے والے پتے کے حالات سے واقف ہے، وہ آسمان سے گرنے والے بارش کے قطرات کی تعداد اور ہر گرنے والی بوند سے واقف ہے، وہ آسمانوں کی بلندیوں سے، سمندروں کی گہرائیوں سے اور اس کے مابین بسنے والی اپنی ہر قسم کی مخلوقات، ان کی تعداد، ان کی اقسام، ان کی حاجات، ان کی ضروریات، ان کے اعمال، ان کے افعال، حتیٰ کہ ان کے دل میں آنے والے ہر خیال تک سے واقف ہے۔ وہ اکیلا وحدہ لا شریک اس ساری کائنات کا معبود برحق ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت اور لا تعداد درود و سلام اس ہستی مقدس و مطہر و معلی پر کہ جن کا نام پڑھ لینے یا سن لینے کے بعد مسنون درود نہ پڑھنے والا دنیا کا بخیل ترین انسان ہوتا ہے، جن کا نام نامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، ہماری آج کی نشست بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے سن 5 ہجری کے اواخر اور پھر 6 ہجری کے اوائل میں حق و باطل کے درمیان ہونے والے وہ مارکے اور وہ مہمات جو اس دور میں ہوئیں، ان کا مجمل اور بعض کا مفصل تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تعلیم، تبلیغ اور ترویج کے لیے جہاں خود تن من دھن کی قربانی دینے اور بازی لگانے کے لیے تیار ہیں اور ہمہ وقت کوشاں ہیں، وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ دیے، جو ساتھی دیے، وہ بھی اپنے جان مال قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار نظر آتے۔
اور وہ تیار ہیں کہ کب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ ہو اور یہاں ہم اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے بےتاب کھڑے ہیں اور ہم ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کی گردنیں اسلام کے لیے کٹی ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم دوامۃ الجندل میں ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہم کے بعد کے معاملات کو ذکر کریں اور سن 6 ہجری ذی القعدہ کے مہینے میں ہونے والے ایک انتہائی اہم واقعے کی طرف جائیں، ایک بات کا واضح کر دینا یا اس کو مزید کھول کر بیان کر دینا وہ میری ذمہ داری ہے، جہاں میں نے کچھ احباب سے سنا اور کچھ نے میری رہنمائی کی اس بات کی طرف کہ آپ نے یہ بات کی لہٰذا اس کا یہ مطلب لیا گیا، اور یہ بات درست ہے کہ میں مسئول ہوں جو بات میں کرتا ہوں اس بات کا۔ ایک انسان دائرہ اسلام سے کب خارج ہوتا ہے، ہم گزشتہ نشست میں اس بارے میں ایک بات کر چکے ہیں، اور میں اس میں اپنی کم علمی کا معترف ہوں کہ میں جہاں ایک بات کو اس حساب سے شاید سمجھا نہ سکا جس حساب سے مجھے وہ سمجھانا تھی، اور وہ ان نواقض اسلام میں سے ہے جو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں کہ من ابغض شیئا مما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی انسان دین یا اسلام یا شریعت کے کسی بھی حکم کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہو، یہ وہ الفاظ ہیں جن کو میں نے ذکر اس طرح کیا کہ آپ دین بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں، اس سے بیزار ہیں یا اسے سمجھتے ہیں کہ یہ لائف سٹائل کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے یا کمال تک نہیں ہے، ناقص ہے، کچھ اس طرح کی سوچ اگر آپ کے دل میں ہے دین کے بارے میں تو آپ اس عمل پر اگر عمل کر بھی رہے ہیں تو کافر ہیں۔ تو یہ بات مسلم ہے، اگر آپ کے دل میں دین کے بارے میں بغض ہے، حسد ہے، یا دین کے کسی معاملے کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناقص ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور آپ سمجھتے ہیں اس کی جگہ پر یہ چیز زیادہ بہتر ہے، تو یہ دین کا انکار ہے اور دین اسلام کے احکامات کے ساتھ بغض ہے۔ لہذا امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان دین کے اعمال یا شعائر کے ساتھ بغض رکھتا ہے، یعنی دل میں غصہ رکھتا ہے، اسے پسند نہیں کرتا، یہاں سے معنی شاید یہ سمجھا گیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بعض دفعہ کئی اعمال پر عمل کرتے ہوئے انسان بوجھل محسوس کرتا ہے، بوجھل محسوس کرنے میں یا طبیعت میں گرانی محسوس کرنے میں اور دل میں بغض ہونے میں فرق ہے۔ صبح اٹھتے ہوئے فجر کی نماز اگر آپ کو بوجھل لگ رہی ہے لیکن آپ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے اس کو کرتے ہیں، یہ آپ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ دل سے اسے تسلیم کر رہے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایک انسان عمل تو کر رہا ہے لیکن دل میں اس کے بغض ہے، وہ نہیں چاہتا۔ اب بغض کا معاملہ آپ بہتر تفسیر اور تعریف کر سکتے ہیں کہ بغض کسے کہتے ہیں، کہ یہ عمل نہیں ہونا چاہیے تھا، یا یہ کیوں ہے، یا یہ دین میں کس لیے ہے، یا یہ دین میں ناقص چیز ہے، یا اس سے بہتر یہ ہوتا، یا تو اس طرح کی چیزیں وہ مقصود تھیں، نہ کہ ایک انسان اگر ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کسی چیز پر سستی سے عمل پیرا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ جی قاری صاحب نے کہا تھا کہ ایسا انسان کافر ہے، نہیں وہ کافر نہیں ہے۔ میرا مقصود ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان دین کے معاملات میں سستی کر رہا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے جس کو وہ جانتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، خوش بھی ہے، عمل نہیں کرتا، دائرہ اسلام سے وہ کافر نہیں ہوتا، خارج نہیں ہوتا۔ یہ ایسے انسان کے بارے میں جس کے دل میں نفاق ہے، اس کا عقیدہ ہی کچھ اور ہے اس حکم کے بارے میں، وہ چاہتا ہے کہ یہ نہ ہی ہوتا، وہ بغض رکھتا ہے، وہ اس بارے میں غصے میں ہے،
تو وہ اس طرح کے پیرائے میں ہے، نہ کہ اس پیرائے میں کہ ایک انسان پر دین کا کوئی حکم بوجھل ہے، بھاری ہے، لیکن وہ اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، لڑتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور کرتا بھی ہے. ایسا انسان تو ڈیفینیٹلی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، لیکن ایمان کی کمزوری ہے کہ وہ بعض دفعہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے، کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے. تو میرا مقصود اس سے وہ نہیں تھا. اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری ذوالقعدہ کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب آیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الحرام میں، مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں. آپ نے وہاں پہ نماز پڑھی ہے. نماز پڑھنے کے بعد آپ نے بیت اللہ کی چابیاں لی ہیں واپس. چابیاں لینے کے بعد صحابہ نے عمرے کے بعد اپنے بعض نے سر منڈوائے ہیں یعنی ٹنڈ کروائی ہے، اور بعض نے تقصیر کروائی ہے یعنی بال کٹوانے پر اکتفا کیا ہے. اور آپ کو کسی کا بھی خوف نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام کی خواب وحی ہوا کرتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ آپ انشاءاللہ بیت اللہ میں داخل ہوں گے. کب داخل ہوں گے اس کی وضاحت نہیں تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب صحابہ کو بھی سنایا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ آپ مسجد حرام میں دوبارہ داخل ہوں گے. وہ مسجد حرام یا وہ بیت اللہ یا وہ مکہ جہاں سے آپ لوگوں کو مجبور کر کے نکال دیا گیا تھا اور جہاں کے لوگ آپ کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور وہ جگہ جہاں آپ کا دل لگا ہوا تھا، آپ کی جائے پیدائش تھی، اور وہاں سے آپ نکلنا نہیں چاہتے تھے، اور نکلتے ہوئے آپ نے اس کی طرف منہ کر کے کہا تھا اگر تیرے نکالنے والے مجھے نکالتے نہ تو میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا. جن لوگوں نے نکالا تھا، آج وقت ایک ایسا آئے گا کہ دین کو اللہ تعالیٰ غالب کرے گا، وہ لوگ مغلوب ہوں گے اور آپ لوگ امن کے ساتھ اسی بیت اللہ کا طواف کریں گے، اور طواف کرنے کے بعد اپنے سروں کو منڈوائیں گے اور آپ کے اوپر کسی کا کوئی خوف، کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا. یہ ایک فتح کی پیشکش تھی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب کے ذریعے بتا دی گئی. اسی سال خواب کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی تیاری کر دی. اب صحابہ کے درمیان یہ بات مزید پختہ ہو گئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خواب دکھایا گیا ہے وہ اسی عمرے اور اسی سال کے بارے میں ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف خواب دیکھتے ہیں اور دوسری طرف عمرے کی تیاری بھی کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے کی تیاری اس لیے کی تھی، جہاں وہ خواب بھی تھا، لیکن عمرے کی تیاری کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بیت اللہ سے مشرکین مکہ کی صدیوں سے جو چلی آنے والی رسم تھی اور صدیوں سے جو قانون چلا آ رہا تھا کہ کوئی انسان چاہے جتنا بھی بڑا دشمن ہوگا، اگر وہ بیت اللہ کا طواف کرنے آئے گا اور جنگ کی نیت سے نہیں آئے گا اور حرمت والے مہینوں میں آئے گا یا بیت اللہ کے طواف اور حج یا سعی یا ان معاملات کے لیے آئے گا، تو انہیں کوئی بھی بندہ نقصان نہیں پہنچائے گا. اور حالانکہ عرب کے اندر یہ رواج اور یہ والے معاملہ معروف تھا اور صدیوں سے یہی روش چلی آ رہی تھی کہ کوئی جتنا بھی بڑا دشمن ہو اسے بیت اللہ کے طواف سے نہیں روکا جاتا تھا. یہ مشرکین کے نزدیک بھی بہت بڑا گناہ تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے وہاں سے نکلے بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کے قبائل کو منادی کرائی کہ جتنے بھی لوگ مسلمان ہیں وہ تیاری کریں کہ ہم عمرے کے لیے نکل رہے ہیں. تو قبائل سے جتنے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہو سکتے تھے اور مدینے کے اندر بھی جتنے لوگ تھے یہ سارے کے سارے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جمع ہونا شروع ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکم ذی القعدہ کو یہاں سے نکلتے ہیں، سموار کا دن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک تعداد لے کے 7 ازواج مطہرات میں سے ام سلمہ کو لے کے یہاں سے مدینہ سے روانہ ہوتے. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ تقریباً 70 اونٹ اور دیگر صحابہ سارے کے سارے جانور لیتے ہیں. اس کو ہدیہ کہتے ہیں. یہ بیت اللہ میں جا کے جانور کو ذبح کرنا، اللہ کے نام پر ذبح کرنا، یہ شریعت میں تب بھی تھا، شریعت نے اس کو برقرار بھی رکھا کہ کوئی انسان بیت اللہ میں جا کے قربانی کرے. قربانی سے مراد اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے تو یہ عمرے کی قربانی کی جاتی تھی، اور اسی لیے صحابہ کرام سارے کے سارے جانوروں کو ساتھ لے کے نکل آئے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 70 اونٹ ساتھ لیے، باقی صحابہ نے اپنے اپنے جانور بھی ساتھ لیے اور یہاں سے نکل پڑے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی قسم کا کوئی ہتھیار نہیں لیا سوائے ان ہتھیاروں کے جو سفر میں ایک انسان کے کام آتے ہیں، اور مسافر اپنے ساتھ کچھ ہتھیار ویسے بھی رکھتے تھے چور اچکوں سے نمٹنے کے لیے، تو وہ تلواریں بھی نیاموں میں تھیں. حالانکہ بعض صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کا تذکرہ بھی کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آپ جا رہے ہیں وہ جگہ دشمنوں سے خالی نہیں ہے، اور وہ لوگ باغی ہیں اور دغاباز بھی ہیں، لہٰذا اگر وہ ہم پر حملہ کریں تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں چاہیے کہ کوئی نہ کوئی اسلحہ ہمارے ساتھ موجود ہو.
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں عمرے کے لیے نکلوں اور میرے پاس اسلحہ موجود ہو، لہٰذا میں جنگ کے مقصد سے نکل نہیں رہا، لہٰذا ہم اسلحہ لے کے نہیں جائیں گے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا سا اسلحہ بھی ساتھ لیا، لیکن اس کی تطبیق یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سفر میں حفاظت کے لیے جو اسلحہ ہوتا ہے اسی کو ساتھ لیا۔ چند تلواریں تھیں، وہ بھی اپنی نیاموں میں موجود تھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلتے ہیں، جو لوگ وہاں سے گئے ہیں، جو نہیں گئے اللہ ان کو لے کے جائے یا آپ کو بار بار لے کے جائے۔ وہاں سے مدینے سے نکلنے کے کچھ فاصلے پر جو مدینے والوں کا میقات مقرر کیا ہے، جہاں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمرے کا احرام باندھا جائے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچتے ہیں جسے ذوالحلیفہ کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں آئے، سارے صحابہ کو اکٹھا کیا، اور یہ سارے تقریباً 1400 سے 1500 کی تعداد تھی جو صحابہ کرام کی آپ کے ساتھ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے روانہ ہونا چاہتی تھی۔ صحابہ کرام آپ کے ساتھ اکٹھے ہوئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹوں کو شعار کیا اور باقی جانوروں کو قلادے پہنائے۔ یہ شعار اور قلادہ کا ایک معاملہ اس طرح کا تھا کہ جو بھی جانور بیت اللہ کے لیے مخصوص کر دیا جاتا تھا، یا یہ جانور بیت اللہ کے لیے ہے اور یہ وہاں جا کے ذبح ہوگا، تو اونٹ کے اوپر اس کی کوہان پہ چیرا دیا جاتا، جو خون نکلتا وہ اس کے اوپر تھوپ دیا جاتا، تاکہ دور سے پتہ چل جائے کہ اس جانور کو کچھ نہیں کہنا، یہ جانور بیت اللہ کے لیے خاص ہے اور یہ اللہ کے لیے قربان ہونے والا ہے۔ لہٰذا اسے نہ تو کوئی چراگاہ سے روکتا، نہ اسے کوئی چھیڑتا، نہ کوئی چور اسے لوٹتا۔ اسی طرح جو چھوٹے جانور ہوتے ان کے گلوں میں کچھ ایسے نشانات ڈال دیے جاتے یا ایسی ٹلیاں ڈال دی جاتی جس سے پتہ چلتا کہ یہ بیت اللہ کے لیے خاص ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی رواج کے مطابق اسی کو برقرار رکھا اور وہی معاملہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کے ساتھ وہی معاملہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی جانوروں کو آگے لگایا تاکہ یہ بات پتہ چلے کہ اگر قربانی کے جانور اور بیت اللہ کے جانور آگے آگے ہیں، لہٰذا مقصود جنگ نہیں ہے، مقصود صرف عمرہ کرنا ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی تھی۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے جیسے ہی عمرے کی نیت کی اور یہاں سے روانہ ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خزائی قبیلے کے ایک نوجوان کو جاسوسی کے لیے بھی آگے بھیج دیا کہ آپ آگے چلے جائیں، ہم پھر بھی ان کے مکر سے کم از کم باخبر رہیں، کہ تاکہ ان کو پتہ رہے کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے اور ہمیں پتہ رہے کہ یہ کیسے معاملات کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بسر یا بشر، یہ دو نام ملتے ہیں، ان میں سے کسی ایک خزائی نوجوان کو جاسوسی کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ لمبا سفر کرتے جاتے ہیں اور سفر کے اندر چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جو درپیش ہوتے ہیں، لیکن میرے خیال سے وہ ذکر کرنا زیادہ مفید بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عصفان کے مقام پر پہنچتے ہیں اور یہاں پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور یہاں پہنچتے ہی وہ جو خزائی نوجوان ہے وہ مکے کی کچھ خبریں لا کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیتا ہے، اور ان میں سے پہلی خبر یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے آنے کی خبر مکہ میں پہنچ چکی ہے اور مکے کے لوگ آپ کو روکنے کے لیے کمر بستہ ہو چکے ہیں۔ یعنی مکے کے لوگوں نے وہ سارے کے سارے معاملات جو صدیوں سے چلے آ رہے تھے، جو مکے میں بسنے والے کسی بھی قبیلے کے ساتھ کسی کے قتل کے معاملات بھی تھے، اس کو بھی وہ بیت اللہ کے طواف سے روکا نہیں کرتے تھے، لیکن وہ قتل سے بھی بڑا معاملہ اسلام کے ساتھ جنگ سمجھتے تھے، لہٰذا وہ مسلمانوں کو بیت اللہ کے اندر داخل ہونے سے روکنے کے لیے تیار ہو چکے۔ وہ سارے کا سارا معاملہ ہی انہوں نے الٹ کر دیا، وہ تاریخ ہی بدل ڈالی۔ نے کہا کم از کم مسلمانوں کو تو داخل نہیں ہونے دیں گے، چاہے وہ عمرے کے لیے آ رہے ہیں، ہم نہیں داخل ہونے دیں گے۔ لہٰذا انہوں نے ایک ہنگامی میٹنگ بلائی اور کہا جی ہاں کیا کرنا چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ ان کو ایسے ایسے کر کے روکا جائے، جا کے اپنے قبیلوں میں بات کی جائے، عورتوں اور بچوں سمیت نکلا جائے، جہاں پہ پڑاؤ کیا جائے، ہماری عورتیں بھی لڑیں گی، بچے بھی لڑیں گے، ہم بھی لڑیں گے، ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان کو بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے صرف اور صرف نکلے تھے کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ساتھ مشاورت کی، وہ مشاورت یہ تھی کہ ہاں بھی بتائیں کیا کیا جائے، کیونکہ جاسوس نے بتایا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ اور قبائل بھی فلاں فلاں جگہ کے شامل ہیں جو ان کے ساتھ مل چکے ہیں تاکہ آپ کو بیت اللہ سے روکا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو رائے صحابہ کے سامنے رکھی۔ نمبر 1، اگر تو آپ چاہتے ہیں جنگ کریں تو یہاں سے رستہ بدلتے ہیں، اور وہ قبائل جو ان کے ساتھ مل کے ہمیں روکنا چاہتے ہیں اور دوبارہ بغاوت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، اور یہاں سے انہی قبائل کی طرف سے ہوتے ہوتے ہم مکہ کی طرف جائیں گے۔ لہٰذا جس قبیلے سے گزریں گے ان کے بیوی بچوں کو ہم اپنے قبضے میں لے لیں گے، ان کے مال کو ضبط کر لیں گے اور ان کے نوجوانوں کو قتل کرتے چلے جائیں گے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے خلاف معاملہ کرنا کیسا ہوتا ہے۔ اور دوسری یہ رائے ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم پھر رستہ بدل لیتے ہیں اور رستے کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں بیت اللہ کی طرف، ہم عمرے کے لیے
یہ بات سن کے حضرت مقداد نے ایک جواب دیا تھا. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر تو آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم بنو اسرائیل کی طرف کہیں گے کہ بنی اسرائیل نے کہا تھا نا جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا چلو بھائی ان کے ساتھ لڑتے ہیں اس بستی میں داخل ہونے کے لیے, تو انہوں نے کیا کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انھا هنا قاعدون, بھائی تو اور تیرا رب جائیں جا کے لڑیں, آگے اتنا بڑا لشکر ہے, ہمارے پاس کوئی چیز بھی تو نہیں ہے, ہم تھوڑے سے لوگ ہیں, جا کے اپنے آپ کو مروانا ہے, ہم یہاں بیٹھے ہیں, تو اور تیرا رب جا کے لڑے, ہم سے نہیں جا کے لڑنے ہوتا. اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایسا کہنا ہے تو رب کعبہ کی قسم ہے میں یہ کہتا ہوں اذهب انت وربک فقاتلا, اللہ کے نبی آپ اور آپ کا رب چل کے لڑائی کرتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جنگ کریں گے. لہٰذا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی شان تھی جن کی مثالیں تورات اور انجیل میں دی گئی کہ میں نے اپنے نبی کو صحابہ بھی اس طرح کے عطا کیے. مسئلہ نہیں ہے, اسلحہ نہیں ہے تو کیا ہوا, کون سا اسلحے سے لڑی جاتی ہیں, یہ جنگیں تو جگرے سے جیتی جاتی ہیں اور ایمان کا معاملہ ہوتا ہے. لہٰذا ہمارا ایمان مضبوط ہے, آپ بھی چلیں, آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم دین کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. لہٰذا ایک رائے یہ تھی. دوسری رائے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی, اور وہ رائے یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم عمرے کے لیے نکلے ہیں, لہٰذا میرا خیال ہے کہ ہمیں عمرے ہی کے لیے جانا چاہیے, تو یہی ہے کہ رستہ بدل لیتے. لہٰذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رائے زیادہ پسند آئی. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلیں پھر بسم اللہ پڑھیں, پھر ہم عمرے کے لیے نکلے ہیں تو ہم عمرے کے لیے ہی جائیں. تو آپ رستے تبدیل کرتے کرتے بیت اللہ کی طرف رواں دواں ہیں. وہاں سے مشرکین مکہ سے نکل چکے ہیں اور مقام ذی طوا پر انہوں سب نے آ کے پڑاؤ ڈال لیا ہے. یہ مکہ کے قریب ایک باہر شارع ہے, اور انہوں نے تقریباً 200 گھڑ سوار جو جنگجو تھے ان کو بھیجا کہ آپ مرکزی شاہراہ پر چلے جائیں, وہ مرکزی رستہ جس سے تقریباً سارے لوگ اور سارے کے سارے قبائل یا سارے تجارتی قافلے مکہ میں داخل ہوتے ہیں, آپ اس رستے پر چلے جائیں. یہ قرال غمیم کا رستہ تھا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے, ان کی قیادت میں تقریباً 200 گھڑ سواروں کو وہاں بھیج دیا گیا, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے اسی شاہراہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں. اب یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو لے کے مسلمانوں کو روکنے کے لیے ایک جگہ پر ہے اور ایسی جگہ پر تعینات ہیں جہاں سے رستہ صاف نظر آ رہا ہے, روکا بھی جا سکتا ہے, اور رستے کی ایک طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سارا لشکر ہے جو کہ عمرے کی نیت سے آیا ہے, ساتھ جانور بھی ہیں, احرام کی حالت میں ہیں, تلبیہ کہہ رہے ہیں, اور یہ دونوں ایسے رستے پر ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے. خالد بن ولید نے دیکھا کہ ظہر کی نماز کا وقت ہے اور صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. خالد بن ولید نے آنکھیں ملی اور کہا عجیب لوگ ہیں, ہم ان کو مارنے اور ان کو روکنے کے لیے ان کے سروں پہ کھڑے ہیں, جنگ کی تیاری کیے ہوئے اسلحے کے ساتھ, یہ لوگ نماز پڑھنے ہیں, لہٰذا ان کو نماز میں تھوڑی نہ پتا چلے گا کہ ہم نے حملہ کر دیا ہے. اب اگر یہ نماز پڑھیں گے تو نماز میں تو یہ نماز کے خیالات میں ہوتے ہیں, لہٰذا اب ہم ان پر حملہ کر دیں گے. لہٰذا اگلی نماز کا وقت کرتے کرتے خالد یہ موقع گنوا بیٹھے. کیسے کہ ظہر کی نماز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی اسی طریقے کے ساتھ, عصر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا طریقہ نازل کر دیا کہ جب بھی خوف ہو, دشمن کا, جنگ کی حالت ہو, تو پھر نماز کا طریقہ یہ ہوگا کہ تم میں سے ایک صف پیچھے کھڑی رہے گی اسلحہ پکڑ کے, دوسری نماز پڑھے گی, پھر وہ آ جائے گی اور پیچھے دوسرے کھڑے رہیں گے. اس کے 3-4 طریقے احادیث میں موجود ہیں کہ 2 رکعتوں کی والی جماعت ہوگی, 1 رکعت ایک پڑھے گی, 1 رکعت ایک پڑھے گا, یا 4 رکعتوں والی ہوگی, 2 رکعتیں. تو یہ صلاۃ الخوف کا طریقہ. اب وہ دوبارہ آئے تو دیکھا صحابہ سامنے اسلحے کے لیے اپنے نمازیوں کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑے, لہٰذا خالد سے یہ موقع جاتا رہا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ خالد سامنے کھڑے ہیں اور یہ اس رستے سے نہیں جانے دیں گے قرال غمیم کے, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کوئی ہے جو ہمیں کوئی اور گھاٹیوں کی طرف سے رستہ جانتا ہو اور ہمیں دوبارہ بیت اللہ کی طرف سفر کرنے پر جو ہے وہ آسانی پیدا ہو جائے اور ہماری قیادت کرے. تو ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی قیادت کرتا ہوں. لہٰذا وہ یہاں سے نکل کے وہ غیر معروف اور گھاٹیوں والے رستے اور چٹانوں والے رستوں سے ہوتے ہوئے بیت اللہ کی طرف اور مکہ کی طرف سفر کرتے ہوئے مشغول سفر ہو جاتے ہیں. یہاں سے خالد کو جب پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو سفر تبدیل کر کے, رستہ تبدیل کر کے مکے کی طرف جا رہے ہیں, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خبر اور یہ حرکت دیکھتے ہوئے وہ مکہ کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رستہ تبدیل کر لیا, لہٰذا آپ کو میں خبر دینا چاہ رہا تھا کہ وہ اس رستے سے نہیں آ رہے جس رستے پہ مجھے تعینات کیا گیا تھا.
اللہ کے نبی علیہ السلام رستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالتے ہیں. پڑاؤ ڈال لینے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام آتے ہیں کہ ایسے کریں کھانا پکائیں. کھانا اکٹھا کیا جاتا ہے اور جو چولہے جلانے والے ہیں, کھانا پکانے والے, وہ کھانا پکاتے ہیں اور ساتھ شکوہ کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اگر آگ کے شعلے بھڑکیں گے تو لوگ دیکھ لیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اللہ تمہیں کبھی ظاہر نہیں ہونے دے گا. لہٰذا انہوں نے چولہے جلائے, کھانا پکایا, آگ جل رہی تھی اور کئی چولہے جل رہے تھے, لیکن کسی بھی دشمن کو کسی بھی بات کی خبر نہیں ہوئی. اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا اور اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی. لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام حدیبیہ کے مقام کے قریب پہنچے تو آپ نے پڑاؤ ڈالا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ معجزہ نمودار ہوا جس کا آپ اکثر و بیشتر علماء سے بیان سنتے بھی چلے آ رہے ہیں. اور وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام جس جگہ پر پڑاؤ ڈالا حدیبیہ کے قریب, وہاں پہ ایک کنواں تھا. صحابہ کو پیاس لگی تھی اور بھاگے, کسی نے تھوڑا پانی لیا, زیادہ پانی لیا, پانی ختم ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام سے پیاس کا شکوہ کیا گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ترکش کا ایک تیر دیا اور کہا کہ جا کے اس کنویں میں پھینک دو. لہٰذا وہ پھینکا گیا تو کنواں دوبارہ پانی سے لبالب بھر گیا. ایک یہ روایت ملتی ہے, ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پانی منگوایا, پھر پانی سے اس کنویں میں کلی کی اور وہ دوبارہ جوش مار کے پانی دوبارہ بھر گیا. اور صحابہ کہتے ہیں ہماری 1400 کی تعداد نے خود بھی پانی پیا, اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا اور پانی کم نہیں ہوا. اسی لشکر میں منافقین کے کچھ لوگ بھی موجود تھے اور ان کے سردار عبداللہ بن ابی بھی موجود تھا. اس نے جب یہ معاملہ دیکھا, یہ اور ایک دو چار بندے اس کنویں کے اوپر کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ایک تیر مارا گیا اور اس سے پانی دوبارہ جوش بھر کے کنواں دوبارہ بھر گیا. اب ساتھ ایک بندہ پوچھتا ہے عبداللہ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم تسلیم کر لیں کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے؟ یہ دیکھو کیا معاملہ ہو گیا, یہ کتنا بڑا معجزہ ہے. وہ آگے سے استہزاء کرتے ہوئے کہتا ہے یہ جو بڑے معجزے ویکھے نا, یہ ہوتی ہے بدبختی, یہ ہوتی ہے بدبختی. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردے پڑ جاتے ہیں نا حضرت صاحب, جب اللہ کی طرف سے موریں لگ جاتی ہیں, جب اللہ کی طرف سے اندھی کر دی جاتی ہیں آنکھیں, جب اللہ کی طرف سے ہدایت کے رستے بند کر دیے جاتے ہیں, پھر آپ ہزاروں دلائل دیں, ہزاروں معجزات دکھائیں, ہزاروں آیات اور نشانیاں دکھائیں, آپ کے سامنے جنازے اٹھتے چلے جائیں, آپ کے سامنے لوگ مرتے جائیں, آپ روز صبح اٹھ کے اعلان سنیں لوگوں کے مرنے کے, آپ ہزاروں سن لیں, آپ کے کان پہ جوں نہیں رہیں گے. اور یہاں پہ محاسبہ بھی کرنے کی بات ہے کہ کہیں ہمارے دلوں پر بھی پردے تو نہیں پڑ گئے, کہیں ہمارے دل زنگ آلود تو نہیں ہو گئے. روز ایسا ہوتا ہے کہ ہم اعلان بھی سنتے ہیں, روز جنازے بھی اٹھتے ہیں, کئیوں کے جنازے پڑھتے بھی ہیں, کئی ایسی شکلیں ہیں جو آج ہم میں موجود بھی نہیں ہیں, کل ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. کیا کل میرا وقت نہیں آنا؟ کیا آج بھی مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ میں کس طرح کی اپنی زندگی گزار رہا ہوں اور دین مجھے کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ کیا آج بھی میں اس بات کا اندازہ نہیں لگا رہا کہ میرے دل پہ کہیں مور تو نہیں لگا دی گئی؟ کیا آپ آج بھی اللہ سے نہیں ڈرتے کہ اللہ نے آپ کے دلوں کو زنگ آلود تو نہیں کر دیا؟ یہ وقت کا سردار آدمی ہے اور سب سے ذہین اور فتین انسان ہے جس کے لیے تاج بنا جا رہا تھا اور اپنے قبیلے کا سردار چنا جا رہا تھا, اور قبیلے کے اندر اور اس وقت یثرب کے اندر اس سے بڑا ذہین انسان کوئی نہیں تھا. جب اللہ نے اس کے دل پہ مور لگائی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں اور آپ علیہ السلام کے پیچھے جمعے پڑھنے کے باوجود اور آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے باوجود اللہ نے اس کے سینے میں ہدایت کو نہیں اتارا. اور جانتے ہیں ہدایت حاصل ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ طلب ہوتی ہے. جب ایک انسان خود ہدایت چاہتا ہی نہ ہو, اللہ ایسے انسان کو ہدایت نہیں دیتے. کیا آپ دین کا علم یا دین کا شعور یا دین کی فقہ ایک یتیم چیز سمجھتے ہیں؟ اتنی سستی سمجھتے ہیں کہ آپ کو چھوٹے سے سلیبس سے یا سن سنا کے یا سوشل میڈیا سے وہ حاصل ہو جائے گی؟ حضرت صاحب ایسی بات نہیں ہے. یہ اللہ کا وہ عطیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں جس انسان کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتے ہیں, بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں, جنت کا ارادہ رکھتے ہیں, اس کے ساتھ شرف کا ارادہ رکھتے ہیں, اس کو دنیا میں عزت دینا چاہتے ہیں, شرف دینا چاہتے ہیں, مقام دینا چاہتے ہیں, اللہ دین کی سمجھ اسے دیا کرتے ہیں. ہمارے ہاں پیمانہ ہی الگ ہے, دنیا میں عزت کا پیمانہ ہی الگ ہے. ہمارے ہاں پیسہ, شہرت چاہیے تو پیسہ, عزت چاہیے تو پیسہ, آگے بڑھنا ہے تو پیسہ, تعلیم بھی حاصل کرنی ہے تو وہ حاصل کریں جس کا معاشرے میں ایک وقار ہے. دین کو کون جانتا ہے؟
اور یہی حال ہے ہمارے مدارس، یتیم ہو بیٹھے ہیں، کوئی پرسانی حال نہیں، اللہ ماشاء اللہ، اللہ کی جن کی کمائی کو اللہ نے پسند کیا ہوا ہے وہ چل رہے ہیں، بند تھوڑی نہ ہوں گے۔ ایسا میں نے پہلے کہا تھا، یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ ادارے بند نہیں ہو سکتے، نہ بند ہوں گے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کائنات کے سارے صاحب ثروت لوگ 1 روپیہ بھی نہ دیں ان اداروں کو، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ چلاتا رہے گا۔ اللہ انہی سے بخاری اور مسلم کو پیدا کرے گا، اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو بھوکے رہ کے دین کی تعلیم کو حاصل کریں گے، اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اپنی نسلوں کو بھوکے رکھ کے دین کی تعلیم کے لیے آمادہ کریں گے، کرے گا پیدا۔ یہ تو آپ کا شرف ہے، یہ تو آپ کی قسمت ہے کہ آپ کی کمائی اللہ نے اپنے لیے پسند کی ہے، بڑائی کوئی نہیں ہے آپ کا، دین کوئی نہیں ہے۔ یہ تو شکر کریں کہ ہزاروں لوگوں میں اللہ نے آپ کو چنا ہوا ہے کہ آپ کی کمائی اللہ کہتا ہے میرے رستے میں لیں، ہاں اس سے لیں، یہ میرا دین حاصل کرنے والے بچے ہیں وہ یہ کھائیں، اس کی کمائی کھائیں، یہ حلال کی ہے، یہ مجھے پسند ہے۔ باقی تو یہ معاملات چلتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ دیکھا، ایک صحابی نے سنی بات کہ یہ استہزاء کر رہا ہے اور یہ مستی کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اس طرح عبداللہ بن ابی اس طرح بکواس کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلوایا، کہا ابو حباب اقلت ما قلت، وہ پانی دیکھ کے تو نے جو باتیں کی ہیں وہ صحیح ہے؟ تو نے ایسے ایسے کہا ہے کہ اس طرح دے بڑے معجزے ہوئے کن میں، اور سچی بات بتا آج تک تو نے اس طرح کا معجزہ دیکھا ہے؟ کہتا جی اللہ دی قسم ہے میں تے گل کو نہیں کی تھی، میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی۔ اب وہ اپنی بات سے مکر گیا۔ یہ بات عبداللہ بن ابی منافق کے بیٹے عبداللہ کو پتا چلی، اس کا نام بھی عبداللہ ہے اور یہ بہت بڑے صحابی ہیں، ان کو پتا چلی۔ وہ بھاگتے ہوئے ہے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کریں اللہ اسے معاف کر دے، استغفار کریں، غلطی کر بیٹھا ہے، مجھے پتہ ہے غلطی پر ہے اور آپ کو اس کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ یہ وہ انسان تھا جو کہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ کی اتنی عزت اور اتنا وقار کرتا ہوں کہ میں نے آج تک اس کی عزت کی وجہ سے اپنے باپ کے چہرے کو آنکھ بھر کے دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی بات اگر دین اور اسلام کی ہے اور اسے قتل کرنا چاہتے ہیں، جس دن اس کو قتل کرنا ہوا مجھے کہیے گا، میں اس کا سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں لاؤں۔ دین کی طرف ہوتی ہے یہ ہوتا ہے دین سے پیار، اور ایسے تھے صحابہ۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کریں۔ اچھا شرف دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظرف دیکھیں، باوجود دیکھنے کے، باوجود صحابی کے خبر پہنچانے کے، باوجود اس بات کا علم ہونے کے یہ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھایا اور کہا یا اللہ اسے معاف کر دے۔ اس سے بڑا ظرف ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھیں، اور صرف صحابی کے دل کی تسکین کے لیے کہا یا اللہ اسے معاف کر دے۔ ٹھیک ہے، دعا چاہتے ہو دعا کر لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یہاں پہ خزائی قبیلے کا ایک نوجوان آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے کہ ایسے ایسے مشرکین مکہ کو میں دیکھ کے آیا ہوں، وہ تو اپنی بیوی بچوں اور سب کو لے کے تو فلاں جگہ پر اکٹھے ہو چکے ہیں، ذیطوا نامی جگہ پر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کو 3 باتیں کی، اور اس بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اگر اجازت دیں یہ 3 باتیں جا کے میں مکہ کے سرداروں سے کروں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دی، یہ واپس گیا، ان کے ساتھ بات چیت کی، لیکن وہاں پہ کیا معاملہ ہوا اور آپس میں کیا مذاکرات ہوئے اور پھر بیت رضوان کا معاملہ کیسے پیش آیا، وہ 3 باتیں کیا تھیں، اور وہاں سے کون کون سے لوگ آئے اور مزید کیا معاملات ہوئے، اور یہاں بیٹھ کے اس پڑاؤ میں کیا کیا مذاکرات رہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله كفى بالله شهيدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ احباب گرامی، سیرت کے ہر قدم پر ہمارے لیے ڈھیر سارے
عبرتیں اور ڈھیر سارے دروس ہیں، لہٰذا کئی چیزیں میں ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ مجھ سے زیادہ اہل علم، اہل عقل اور اہل فکر ہیں، وہ آپ خود سوچ لیتے ہیں، لہٰذا بچوں کو دین کی تعلیم اور سیرت کی تعلیم ضرور دلوائیں، یہی آپ کا کل اثاثہ ہے اور یہی حقیقی تعلیم بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ابھی بھی قاری صاحب نے آج کہا، اس سے پہلے بھی بتایا گیا، کچھ بیماروں کے لیے دعا کے لیے۔ ہمارے ایک انتہائی قریبی دوست ہیں حافظ بلال صاحب، ان کے والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور 2-3 دن ہو گئے مجھے اس بات کی خبر دی گئی تھی، لیکن ان کو ابھی تک ہوش نہیں آیا اور زیادہ خطرناک حالت میں ہے، اور ابھی مجھے قاری صاحب نے بتایا کہ وہ وینٹیلیٹر پہ چلے گئے اور یہاں سے لاہور شفٹ کر دیا گیا۔ سانسوں کی ڈوریاں اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں، وہ چاہے تو وہاں سے بھی بحال کر دے، تو ہمارا اس بات پہ ایمان ہے۔ تو ہم ان کے لیے بھی، تمام مریضوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ ان کو صحت والی سلامتی والی زندگی عطا فرما، اللہ صحت والی سلامتی والی اسلام والی زندگی عطا فرما، اللہ اپنی رحمت سے انہیں عافیت عطا فرما، اللہ اپنی رحمت سے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ انہیں شفا عطا فرما، اللہ انہیں صحت عطا فرما، اللہ اس پریشانی سے انہیں نجات فرما، اللہ ان کی درجات کی بلندی کا سبب بنا، اللہ ان کے گناہوں کی بخشش کا سامان بنا، اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ جن کے والدین زندہ ہیں صحت والی سلامتی والی عافیت والی زندگی عطا فرما، اللہ جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جو فوت ہو چکے کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، اللہ اگلی منزلیں آسان فرما، اللہ ہمارے والدین کو صحت والی سلامتی والی زندگی عطا فرما، اللہ ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما، گناہوں سے درگزر فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين۔